مری کے حماد عباسی اور ان کے اہل خانہ 30 سے 40 گھنٹے برف میں دفن رہنے کے بعد معجزاتی طور پر بچ نکلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ حماد عباسی اس سہانے پر ریاست کے خلاف مقدمہ لے کر عدالت پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ لوگ سٹک ہوئے تھے، نہ کوئی وہاں پہ انتظامیہ موجود تھی۔ پاک فوج اور جو مری کے لوکل آبادی اگر وہ اس چیز میں انوالو نہ ہوتی تو اموات کی شرح بہت زیادہ ہوتی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال عباسی ہے۔ مری میں تاریخ ساز المناک حادثہ پیش ہے۔ 22 سے زیادہ اموات ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں مری میں برف کی وجہ سے سیاح اپنی فیملیوں کے ساتھ محصور ہو کے رہ گئے۔ حماد عباسی، ان کا تعلق بھی مری سے ہے۔ یہ اسلام آباد سے مری جا رہے تھے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ 33 گھنٹے بغیر کھائے پیے وہاں پر محصور ہو کے رہے اور برف میں پھنس کے رہ گئے۔ انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے اور انہوں نے اسٹیٹ کو اس کا فریق ٹھہرایا ہے اور پروونشل گورنمنٹ کو اس کا فریق ٹھہرایا ہے۔ حماد عباسی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں معاملہ کیا ہوا، آپ کدھر جا رہے تھے؟ سر میں اپنے بھائی گاؤں کی طرف جا رہا تھا، اسلام آباد سے مری کی طرف، اور 11 بجے یہاں سے نکلا۔ وہاں پہ برف بہت زیادہ پڑنی شروع ہو گئی تھی اور 2 بجے وہاں جا کے میں سٹک ہو گیا، اور وہاں پہ 2 بجے 7 تاریخ کو میں وہاں سٹک ہوا۔ فرائیڈے کا دن تھا اور نیکسٹ سیچرڈے کے تقریباً 5 بجے تک میں وہیں پہ سٹک رہا اپنی فیملی کے ساتھ، اور بغیر کھائے پیے میں وہیں پہ رہا۔ صرف انڈے والے آتے تھے، ان سے انڈا لے کے کھا لیا، باقی کوئی ناشتہ، کوئی کھانا پینا کچھ نہیں کیا میں، نہ پانی تک پیا وہاں پہ، اور نہ کوئی وہاں پہ واش روم کا سسٹم تھا۔ وہیں پہ سٹک رہا، نہ ہمیں کوئی ریسکیو کرنے کے لیے، نہ کوئی ہمارا حال پوچھنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ لوگ سٹک ہوئے تھے، نہ کوئی وہاں پہ انتظامیہ موجود تھی، نہ وہاں پہ ٹریفک پولیس والے نظر آئے، نہ وہاں پہ دوسرے سٹی پولیس والے نظر آئے وہاں پہ ہمیں۔ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے یہاں ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کروائی اپنے وکیل کے تھرو، کیا وجہ ہے؟ سر جی دیکھیں، وہاں پہ جب میں ذلیل ہوا، کافی کوئی ریسکیو ٹیمیں، کوئی مطلب انتظامیہ وہاں پہ نہیں ہے، اور اس چیز سے کافی دکھ ہوا کہ یہاں پہ اس ٹائم کوئی موجود نہیں ہے، آ کے پوچھنے والا نہیں ہے، بے یار اور مددگار ہم یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے برف میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کافی اس چیز سے میں ڈس اپوائنٹ ہوا کہ، اور میں نے آ کے دانش راغب بھائی صاحب سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کیس دائر کروں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہوگا۔ تو انہوں نے آگے پروسیس سٹارٹ کیا سارا۔ جب برف پڑتی ہے تو مشینیں لگ جاتی ہیں برف ختم کرنے کے لیے، وہاں کیا حالات تھے؟ آپ نے 33 گھنٹے کیا دیکھا وہاں پہ؟ یہ میری زندگی کا پہلا حادثہ ہے، کیونکہ پہلے بھی برف میں جاتے رہے ہم، ہمارا بھائی گاؤں ہے وہاں پہ، اکثر جایا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہاں پہ انتظامیہ بالکل وہاں پہ موجود نہیں، نہ وہاں پہ مشینیں تھیں، نہ وہاں پہ سنو کلیئرنس والے تھے، اور نہ وہاں پہ وہ نمک پھینکنے والے وہاں پہ تھے، کوئی انتظامیہ نہ ٹریفک پولیس والے مجھے وہاں نظر آئے۔ صرف صبح کے ٹائم پہ مجھے ایک اجمل ستی صاحب نظر آئے، ڈی ایس پی میرے خیال میں، انہوں نے آ کے ویڈیو بنائی جب اس وقت فوج آن دا روڈ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے مجھے وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا، اور وہاں پہ جب فوج انوالو ہوئی تو اس نے آ کے رستے کلیئر کیے تو ہم وہاں سے نکلے پائے۔ ایگزیکٹ کس جگہ پھنسے رہے؟ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ آپ کے نالج میں تھی کہ یہ لوگ اپنی موت مر چکے ہیں برف کی وجہ سے؟ سر اصل میں نے موبائل کم یوز کیا بیٹری بچانے کے لیے، کیونکہ میری فیملی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تو یہ تو نیکسٹ ڈے مجھے جب فیملی کی طرف سے کالیں آنے شروع ہوئی کہ وہاں پہ رتی گلی کی سائڈ پہ کافی ڈیتھ ہونے لگ گئی ہیں، تو اس کے بعد مجھے اس چیز کا نالج ہوا، اور میں اس وقت کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ میرے لیے لاسٹ نائٹ تھی، اگر اس وقت فوج وہاں پہ ٹیک اوور نہ کرتی تو میرے لیے کافی مشکل بنتی وہ رات گزارنی، شاید میری لاسٹ نائٹ بھی ہو سکتی تھی وہاں پہ۔ مطلب آپ نے جب کھایا پیا نہیں تو کیسے سروائیو کیا؟ ایک بندہ 33 گھنٹے کیسے بھوکا رہ سکتے ہیں جناب؟ سر بس انڈے والے وہاں پہ آ جاتے تھے رات، وہ آئے، ان سے انڈے لے کے کھاتے رہے، اس سے ہم گزارا کرتے رہے، باقی کھانے پینے کے وہاں پہ کوئی چانسز نہیں تھے، نہ پانی وہاں پہ موجود تھا، بس انڈے پہ ہمارا نظام چلتا رہے۔ ماں صاحب، کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کتنی برف پڑی ہے مری میں جب آپ وہاں پھنسے ہوئے تھے؟ اور گاڑیوں کے کیا حالات تھے؟ گاڑیاں چل رہی تھی یا اسٹیل ایک جگہ پہ رکی ہوئی تھی؟ سر جب برف پڑی وہاں پہ گاڑیاں بالکل سٹک ہو چکی تھی، آمنے سامنے آ گئی تھی گاڑیاں، وہاں پہ ٹریفک والے نہیں تھے جو گاڑیوں کو رواں رکھتے، یا سنو کلیئرنس والے نہیں تھے جو روڈ کلیئر کرتے، اور ٹریفک والے وہاں پہ ہوتے تو ترتیب سے گاڑی چلتی، نہ گاڑی لیفٹ رائٹ ہوتی، نہ آمنے سامنے آتی گاڑی، بالکل روڈ وہاں پہ جام ہو چکی تھی، اور 3 سے 4 فٹ وہاں برف پڑ چکی تھی، اور گاڑیاں بالکل اس میں دھنس چکی تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ وہ آئے کوئی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا؟ سر اس وقت تو اصل میں مری میں 6-7 بجے کے بعد تو رات پڑ جاتی، وہاں پہ تو لوگ سو جاتے، لیکن نیکسٹ ڈے جب لوگوں کو اطلاع ملی مقامی لوگوں کو، تو لوگوں نے آ کے سیاح کو ریسکیو کیا۔
अगर आप क्या समझते हैं हुकूमत बर वक्त इकदाम करती, ये 22 या 23 जो अमवात हुई हैं, हम इससे बच सकते थे क्या? सर बिल्कुल ऐसे ही, अगर वहाँ पे टीमें तश्कील दी जाती, पॉइंट टू पॉइंट टीमें खड़ी होती, स्नो क्लियरेंस वाले खड़े होते, मशीनें होती वहाँ पे, रोडें क्लियर होती, तो ऐसा सानहा रोनमा होता ही ना। बच्चों का क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपकी गाड़ी में हीटर भी नहीं था, सर्दी किस कदर थी? बच्चे भी काफ़ी परेशान थे वहाँ पे, भूख से काफ़ी शोर कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी दूर से जाके मुझे दूध लेके आना पड़ा, वो बच्ची को दिया, तो मुश्किल था काफ़ी वहाँ पे। पाक फ़ौज और जो मरी के लोकल आबादी अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ना होती तो अमवात की शरह बहुत ज़्यादा होती, सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पे मरते। और अहलियान मरी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने वक्त पे पहुँच के लोगों की मदद की, और इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से मरी के लोकल लोगों को काफ़ी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, उन पर तनकीद की गई काफ़ी, लेकिन उन लोगों की वजह से बहुत लोगों की जानें बची हैं वहाँ पे। वहाँ पे कहा जाता है कि होटल्स वगैरह बहुत महंगे थे और खाने की अशिया भी बहुत महंगी थी। आपने कुछ ख़रीदा? आपने महंगा लिया या सस्ता लिया? सर मैं वहाँ पे एक तो वहाँ पे अंडे लिए, मुझे वो 40 रुपये के ही मिले, इससे महंगे तो मुझे नहीं मिले, और जो दूध था वो तो नॉर्मल प्राइस में मुझे मिला। बाकी मैंने ऐसी कोई चीज़ वहाँ से परचेज़ नहीं की, और होटल वालों को मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अपना आबाई गाँव वहाँ पे मेरा अपना घर था, तो मैं होटल में कभी रहा नहीं हूँ, तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे हम्माद जावेद अब्बासी। ये मरी बर्फ़ में 33 घंटे फंसे रहे और इनकी फैमिली बग़ैर खाए पिए, बग़ैर हीटर के, बग़ैर किसी कम्बल के, सर्दी के वहाँ 33 घंटे मरी के जंगलों में बर्फ़ में रही है। इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की है स्टेट के अगेंस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को फ़रीक ठहराया है। देखते हैं कि इनकी केस का क्या डिसीजन होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।